الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعات، عزیز طالبات، اسلام کی عمارت، اسلام کے بنیاد پہ کل ہم نے بات کی تھی، یعنی اسلام کی بنیادی ارکان، اسلام کی بنیاد کے ارکان کتنے ہیں. کل اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کے خیمے کے بڑے ستون کے بعد سب سے پہلا یعنی ارکان اسلام میں دوسرے نمبر پر نماز ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہے. جی تو آج ہم بات کریں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. نماز پڑھنے کے لیے وضو، طہارت بہت ضروری ہے. طہارت میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے اور تیمم بھی ہے. یاد رکھیے، طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس میں ہی اللہ رب العزت نے نماز سے پہلے وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یاد رکھنے کی بات ہے کہ صرف وضو کر لینا ہی کافی نہیں، پہلے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ آیا ہمارا جسم پاک ہے. یعنی وضو سے پہلے غسل کی یقین دہانی بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ پاکیزگی کے بغیر، طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. ولا صدقۃ من غلول، اور کوئی صدقہ اس مال سے قبول نہیں ہوتا جو مال غنیمت سے چرایا گیا ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے. اس حدیث مبارکہ میں 2 باتیں بتائی ہیں. اول یہ کہ کوئی نماز طہارت، پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی، اور نمبر 2 حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں. اب اگر
جو لفظ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غلول، اس کی طرف چلے گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً بتاتی ہوں کہ حدیث میں غلول کا لفظ ہے جو کافروں کا مال جہاد میں لوٹ لیا جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یعنی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو جب فتح ہو گئی، کفار شکست کھا کر بھاگے اور جو مال چھوڑ کر گئے مسلمان اس کے مالک ہیں، اور وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں سے بطور خیانت یا چوری کر لینے کو غلول کہتے ہیں۔ یہاں پر مال حرام مراد ہے۔ جو بھی مال حرام کسی کے پاس ہو، مثلا رشوت سے لیا ہوا، ناحق کسی کا دبایا ہوا وغیرہ وغیرہ، کسی یتیم کا مال کھایا ہوا، اس سارے کے سارے مال کو مال حرام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مال سے صدقہ کرنا حرام ہے، اس مال سے صدقہ کرنا اللہ کی نظر میں گناہ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ مال حرام سے صدقہ کرنے سے کفر کا خوف ہے، اور طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ ہم بات طہارت اور پاکیزگی پر ہی کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اچھی طرح پاک صاف رہنے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو، اللہم اجعلنا من التوابین والمتطہرین، یا اللہ ہمیں بھی اچھی توبہ کرنے والے جن کو تو دوست رکھتا ہے ان میں سے شامل کر، اور خوب صاف رہنے والے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل کر فرما۔ جی تو عرض کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فرما کر پاکیزگی پر زور دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک فرما دیا الطہور نصف الایمان، کہ طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی طہارت صفائی کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ جب ارکان اسلام میں دوسرے نمبر پر جو نماز ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب نماز کا ارادہ کرتا انسان تو اس سے پہلے اس انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور پاک صاف ہونے کے لیے پہلے یہ تسلی کر لے کہ آیا مجھ پر کوئی غسل واجب تو نہیں،
فرض تو نہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل فرض ہے۔ جب غسل کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے صرف وضو کرنا ضروری نہیں، بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غسل نہ کرے، یعنی غسل فرض ہوتے ہوئے وضو کر لینے سے جو مطلوبہ طہارت، جو مطلوبہ پاکیزگی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص غسل نہ کرے، مرد ہو یا عورت۔ وضو کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی نیت کر لو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہروں کو دھو لو۔ نماز کی نیت کی اس سے پہلے اس چیز کی تسلی کرنا ضروری ہے کہ آیا میں پاک ہوں، مجھ پر کسی قسم کا غسل تو فرض نہیں۔ اس کے بعد جب انسان اپنی پاکیزگی کا مکمل یقین کر لے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا ارادہ کر لو، تو اس سے پہلے وضو کر لو۔ اور وضو کے لیے جو قرآن مقدس میں حکم ہے، یعنی 4 چیزیں جن کا اللہ رب العزت نے فاغسلوا فرمایا، وہ وضو کے فرائض ہیں اور وہ ادا کیے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ ان میں نمبر 1 ہے وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا فرض ہے، جس کو فرمان خداوندی اس طرح ہے، فاغسلوا وجوہکم۔ نمبر 2، یاد رکھیے گا یہ فرض ہیں وضو کے۔ نمبر 2، وَأَيْدِيَكُمْ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھ، مرافق، إِلَى الْمَرَافِق یعنی کوہنیاں، کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، 1 مرتبہ سر کے چوتھے حصے کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنے بھی دھونا 1 مرتبہ فرض ہے۔ ان 4 مقامات کا دھونا، 4 جگہوں کا دھونا جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود حکم دیا ہے،
یہ وضو کے فرائض ہیں اور ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، میں ساتھ ایک بار کہہ رہی ہوں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، ایک بار دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ اور آگے بتاتی ہوں کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ جی تو عرض کر رہی تھی کہ ان 4 مقامات کا دھونا فرض ہے اور ان فرائض کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خالی منہ دھو لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے، گویا اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے، جس میں نے سب سے پہلے عرض کی کہ غسل کا مکمل یقین ہو، بدن کے پاک ہونے کا مکمل یقین ہو، پھر وضو کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ غسل پر بھی بات کریں گے۔ وضو کی سنتیں، یہ تو تھے 4 فرض، ان کے بغیر اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہے، اور وضو نہیں تو یاد رکھیے گا نماز بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں اور اپنے اپنے وضو پہ توجہ فرمائیے کہ ہم سے کتنی چھوٹ رہی ہیں۔ اگر غسل کی طرف چلے گئے تو وضو کی بات درمیان میں رہ جائے گی۔ آج وضو پر بات کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ غسل پر کر لیں گے۔ جی تو وضو میں سنتیں کتنی ہیں، اس بات کا خیال کرنا کہ یہ تو تھے 4 فرض، اب ہم نے سنتوں پہ غور کرنا ہے۔ وضو کی فضیلت پر متعدد احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے باعث چمکتے ہوں گے۔ اب ہم پر ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کتنا چمکانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ہو سکے ان اعضاء کی چمک زیادہ کرے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے، یعنی مکمل وضو کرے، جس طریقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اپنی امت کو دکھایا ہے، اس طریقے سے وضو کرے، یعنی تمام فرائض، تمام سنتیں۔ ابھی میں آپ کو سنتیں بھی بتاتی ہوں۔ وضو کی فضیلت پر روشنی ڈال رہی ہوں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سخت سردی میں وضو کرے، تکالیف کے باوجود وضو کرے، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کرو، اس طرح تیرے دونوں محافظ فرشتے تیرے ساتھ
محبت کریں گے. اور اب وضو کی فضیلت پہ بات کرتی جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں 8 سال کا تھا. مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اگر تم سے ممکن ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، اس لیے کہ جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اگر وہ شخص جس کی روح قبض کرنے ملک الموت آیا باوضو ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وضو اسرار الہی میں سے ایک راز ہے. بعض بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک آدمی باوضو رہتا ہے کوئی بلا کوئی آفت اس کے پاس نہیں پھٹکتی. رات کو باوضو سونے کی فضیلت بھی ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے بستر پر آنے سے پہلے باقاعدہ طور پر وضو کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ شخص بیدار نہ ہو جائے اس کے سرہانے کھڑے رہیں، اور فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. جی وضو کی فضائل تو بہت ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی بنا پر میں آپ کو وضو کا طریقہ بتانے لگی تھی. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے پاک صاف برتن، جیسے آج کل ہم وضو کر رہے ہیں ڈائریکٹ نل سے، وہ بھی پاک صاف ہو، پانی پاک صاف ہو. اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے، نہ بھی ہو تو وضو ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ وضو کرتے وقت منہ قبلہ کی طرف ہو. اب جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہ 4 فرائض، اب میں وضو کا طریقہ بتاؤں یا پہلے وضو کی سنتیں بتاؤں؟ جی تو سنتوں کی بات کر رہی تھی کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ وضو کی سنت ہے. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں وضو کرنے لگی ہوں، یا ہم دل میں کہ میں وضو کرنے لگی ہوں. یہ ایک سنت ہے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یعنی شروع کرتے وقت، یہ بھی سنت ہے. یہ 2 سنتیں ہو گئیں. نمبر 3، شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد شروع میں دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ بھی سنت ہے. نمبر 3، یعنی کلائی سے مراد کونیوں سمیت دھونا نہیں، گھٹنوں تک دھونا، یہ سنت ہے. اس کے بعد مسواک کرنا سنت ہے. ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، اور اگر مسواک نہیں تو اچھی طرح انگلی سے دانت صاف کرنا یہ سنت ہے. کلی کرنا 3 مرتبہ یہ سنت ہے. کاؤنٹ آپ خود کرتے جائیے گا. ناک میں 3 بار پانی ڈالنا یہ سنت ہے. 3 بار کلی کرنا یعنی ہاتھ میں پانی لے کر چولو بھر کر 3 بار کلی کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنتیں ہیں. اگر آدمی ہے 3 بار داڑھی میں خلال کرنا،
یعنی داڑھی کے اندر انگلی سے ہاتھ پھیرنا، ہاتھ کے پنجے سے داڑھی میں ہاتھ پھیرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا ہے تو ناک کو جھاڑنا بھی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں انگلی مارنا، یعنی کوئی گندگی ہے تو نکل جائے، اور اس کے بعد پورے سر کا، یاد رکھیے پہلے فرائض میں نے کہا ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پورے سر کا ناک میں چھوٹی انگلی مارنے سے ناک کی جو نرم جگہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا، یعنی پہلے فرائض میں تھا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اب سنتیں بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ میں وضو کے طریقے میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کرنا۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اور اس ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھیرنا، یہی خلال کرنا۔ اس طرح وضو کرنا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیا جائے، یہ نہیں کہ ایک دھونے کے بعد اتنی دیر لگا دی کہ دوسرا دھونے تک پہلا خشک ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہے جی۔ تو ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس طریقے سے پہلے ہاتھ، پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، یہ سب ترتیب سے وضو کرنا، اور یعنی ترتیب سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ پہلے ہاتھ دھونا، منہ دھونا کونیوں سمیت، ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا وغیرہ۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سنتیں جو کہ بعض کے نزدیک 13 ہیں 13 اور بعض کے نزدیک 14 ہیں، بہرحال جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سنت ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، اور پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں وضو کے فرض وہ چیز ہے جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے 4 میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوا، ہمیں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے جب وضو ہی نہیں۔ اب میں بتا رہی ہوں وضو کی سنتیں، یہ 13 ہیں یا 14 ہیں، ان میں سے اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے، ان میں سے اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا وضو ہو جائے گا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو والے ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی، یعنی جتنی سنتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی سمجھیے کہ اتنا ہمارے وضو کے ثواب میں کمی آ گئی۔ اب وضو کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں، جائز ہیں، ان کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن ثواب میں بھی ان کے چھوڑ دینے سے بھی کمی آتی ہے۔ مثلا ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی بجائے
दाएं हाथ की छोटी उंगली मार देना, या वज़ू करते वक्त दुनिया जहान की बातें लेकर बैठ जाना, और नंबर 4 खिलाफ सुन्नत वज़ू करना, यानी जिस तरीके से अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा ने हमें करके बताया है, दिखाया है, उस तरीके से वज़ू ना करना, अपनी मर्ज़ी से करना। पहले कुछ और धो लिया, बाद में कुछ और धो लिया। यानी अगर कुली करना पहले वज़ू की सुन्नत है कि पहले 3 बार कुली करो, और हम पहले 3 बार नाक में पानी डाल देते हैं और फिर कुली करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये मसनून तरीके में शामिल नहीं होंगी। ये मकरूहात वज़ू हैं जो मैं बयान कर रही हूँ कि नापाक जगह पर वज़ू करना, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, वज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना, ये सब चीज़ें मकरूहात हैं, वज़ू में मकरूह हैं। खिलाफ सुन्नत वज़ू करना मकरूह है। पानी इतना ज़्यादा बहाना या इतना कम खर्च करना कि मसनून तरीके से वज़ू हो ही ना सके, या नल खोल के तो खड़े रहना, ये सब चीज़ें वज़ू में मकरूह हैं। या ज़ोर ज़ोर से छिपाके मार के मुंह धोना, यानी इर्द गिर्द छींटे उड़ाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करता है, एक उज़व धोता है, मसलन हमने हाथ धोए तो हमारे हाथों के गुनाह उस पानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहा दिए। इसी तरह जो जो उज़व हम धोते जाएंगे वो हमारे सगीरा गुनाहों को पानी के साथ बहा दिया जाता है। तो जब हम वही पानी अपने ऊपर ही डालते जाएंगे तो मालूम हुआ कि वही गुनाह हमने अपने ऊपर छिपाके मार मार के पानी के डाल लिए। लिहाजा मकरूहात से बचना चाहिए, मकरूहात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जगह साफ़ है जहाँ हम बैठ कर वज़ू कर रहे हैं, क्या हम सीधे हाथ से नाक तो नहीं साफ़ कर रहे, या वज़ू करते वक्त हम इर्द गिर्द वालों से दुनिया की बातें तो नहीं कर रहे। हम जो वज़ू हमने कर लिया है वो सुन्नत के मुताबिक है, जिस तरतीब से हमें अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया उस तरीके से वज़ू कर रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं बहा रहे, या इतना कम पानी तो नहीं कि हमारे अज़ा ही खुश्क रह जाएं, और ज़ोर ज़ोर से पानी के छींटे अपने ऊपर ही तो नहीं डाल रहे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ें वज़ू में मकरूह हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह कल बाकी वे बात होगी, यानी मुस्तहब चीज़ें क्या हैं। ये मकरूह थी, अब मुस्तहब देखनी है क्या थी, और इंशाअल्लाह गुस्ल पे भी बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने वाला बनाए और हमेशा बावज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।